بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 14 شعبان المعظم ہے اور آج کی رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ رات اہل اسلام کے لیے بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی محترم رات ہے۔ نبی مکرم سید کائنات، محبوب کائنات، محسن انسانیت، محسن کائنات، آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس رات کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو غروب آفتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا، جو پہلا آسمان ہے، اس پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ آواز لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی بے اولاد اس کے دامن کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دیا جائے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اس رات کو اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، توبہ اور استغفار میں گزار دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں یہ رات بہت بڑی رحمت اور برکت اور بخشش والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے کہ آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم گڑ گڑاؤ میں معاف کر دوں گا، تم مانگو میں عطا کروں گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اہل ایمان کی، جو جہنم جن کے لیے ان کو لیے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ رات اہل اسلام کی تقدیر کا فیصلہ، انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں چل رہی ہوتی ہیں، باجے بج رہے ہوتے ہیں، ڈول بج رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے موت کا پروانہ اسرائیل کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں وقت میں، فلاں ٹائم پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں مقام پہ، فلاں گھر میں، راستے میں، بازار میں، شہر میں، بستی میں، قریہ میں، ہاسپٹل میں، فلاں مقام پہ جو ہے اس کا یہ انتقال کا وقت ہے۔ ادھر گھر میں شادیانے بج رہے ہیں اور فرشتے ہاتھ میں اس کی موت کا پروانہ لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات ہمارے لیے جہاں بہت ساری خوشیاں لے کر آئی ہے، وہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق کا ذریعہ بھی ہے کہ اہل اسلام اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں پہ ندامت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عزیزان محترم، جہاں اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اعلان ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتے ہیں جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک رات کو بھی جن کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ ان میں سے پہلا نمبر اس بندے کا ہے جو مشرک ہے۔ مشرک اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک کرے۔ اور پھر مشرک کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ماں باپ کے نافرمان کا آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گلی محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، ہم اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بہت ساری بیماری اور یہ وبا، یہ مرض پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی رضامندی کو بالکل ہی خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دوست ہم سے ناراض نہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی دور کا رہنے والا ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم بڑے جتن کریں گے، پوری کوشش کریں گے، لیکن یہ نہیں ہم دیکھتے کہ ہمارے گھر میں جو ہمارے لیے جنت آراستہ ہے، جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں اور باپ تیری جنت کے دروازے ہیں، ہم ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، بلکہ حتی الوسط ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناراض کریں، ان کی بات نہ مانیں، نافرمانی کریں، ان کو آگے سے جواب دینا، یہ ساری باتیں دل شکنی کی ہیں اور دل توڑنے والی ہیں، اور یہی باتیں ماں باپ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس مغفرت اور بخشش کی رات میں اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بد مزگی ہو گئی ہے، کوئی بد کلامی ہو گئی ہے، تو ہم فوراً اپنے امی جان اور اپنے والد محترم سے معافی مانگ لیں۔ اور یہ دو رشتے ایسے مقدس اور محترم رشتے ہیں جو ماننے میں دیر نہیں لگاتے، فوراً راضی ہو جاتے ہیں، تو ان کو راضی کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ کسی نے اپنے چچاؤں کو ناراض کیا ہے، کسی نے ماموؤں کو ناراض کیا ہے، خالائیں ناراض ہیں، پھوپھیاں ناراض ہیں، پھوپھے ناراض ہیں، دوسرے عزیز رشتہ دار جو قریب کے ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں دوست ہم سے راضی رہے، فلاں لوگ ہم سے راضی رہے، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں یہ شریک عجیب ہی ایک ایجنڈا ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ جو چچے مامے پھوپھیاں خالائیں ہوتی ہیں، یہ جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ شریک ہوتے ہیں، غم کے شریک ہوتے ہیں، پریشانی کے شریک ہوتے ہیں، مصیبت کو دور کرنے میں شریک بن جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو حل کرنے کے لیے شریک بن جاتے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے اس کو دور کرنے کے شریک بن جاتے ہیں۔ اصل میں یہ شریک ہیں ہماری مشکلوں میں، ہماری آسانیوں میں، ہماری خوشیوں میں ہمارا حصہ بننے والے، لیکن ہم نے ان کو ایک عجیب ہی ایجنڈے کے تحت آپس میں اپنے سے دور کر دیا۔ ان سے بات کرنا، ان سے کلام کرنا، ان کو بلانا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں کرتے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق کو جوڑ قطع۔ اور آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ تیرے ساتھ تعلق کو توڑنے کی کوشش کرے تو تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر، تو اپنے تعلق کو ختم نہ کر۔ اور فرمایا اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو متکبر ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو اپنا پجامہ ہے یا تہمت ہے یا کوئی دوسرا جو بھی اس نے لباس پہنا ہوا ہے جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، فرمایا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا شراب خور کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ اب یہ چند لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات ان کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، ان کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے، ذریعہ ہے مغفرت کروانے کا، وہ یہی ہے جس کے ماں باپ ناراض ہیں وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، ان کو راضی کر لے۔ اگر رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کر لے، کسی سے قطع تعلقی کی ہے تو اس کو جا کے راضی کر لے۔ اور کسی بھی ایسی وبا میں، ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتا ہے، اس بیماری سے بھی توبہ کرے۔ اگر کسی کی دل شکنی کی ہے تو اس سے جا کر معذرت کرے، اسے راضی کر لے۔ پہلے اسے راضی کرے جس کو اس نے ناراض کیا ہے، جس کی دل شکنی کی ہے، جس کے قطع تعلق کیا ہے، پہلے اس کو راضی کرے۔ جب وہ راضی ہو جائے پھر اللہ کے دربار میں آئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کی بھی اسی طرح مغفرت فرمائیں گے جس طرح عام لوگوں کی مغفرت ہوگی جو بھی اس رات کو آئے گا۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ فوراً ہم جو ہے اپنے عزیزوں کو جو بھی ہم سے ناراض ہیں ہم ان کو راضی کریں۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی تکبر پایا جاتا ہے تو اس تکبر سے تائب ہو جائیں، اور اگر کوئی بھائی شراب نوشی میں مبتلا ہے تو وہ اس سے تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو اللہ بہت کریم ہے، اللہ تو فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پہ غالب ہے، تو میں تو معاف کرنے والا ہوں، آؤ اور مجھ سے معافی مانگو۔ تو عزیزو اس رات کو غنیمت سمجھو۔ علماء کرام نے، بزرگان دین نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلے حصے میں نوافل پڑھے جائے، لمبی لمبی رکعتیں ہوں، لمبے لمبے رکوع اور سجدے ہوں، صلاۃ و تسبیح ہو، جو بھی لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جائیں۔ اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، تیسرے کلمے کا ذکر ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں تحفہ پیش کیا جائے۔ اور درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت قبول کی جاتی ہے،
جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ کی طرف سے یہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں یہ تحفہ ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے دربار میں درخواست کرتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے بہت ساری رحمتیں، برکتیں اور فیوز اور برکات کا جو ہے اس درود پڑھنے والے پہ نزول ہوتا ہے۔ اور جو آخری حصہ ہے وہ دعا میں، مناجات میں گزارا جائے، جس میں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ دعائیں کی جائیں، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، محبان وطن ہیں، ان سب کے لیے دعا کی جائے، اور خصوصی طور پہ دعا کی جائے اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، ہر شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے حفاظت فرمائے، ہر اندرون اور بیرون دشمن سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری رات اس انداز میں گزار دی جائے، اللہ کی رضا میں گزار دی جائے، اور جب صبح کا اگلا دن آئے، جیسے کہ آج سوار ہے اور کل منگل ہوگی، تو منگل کے دن روزہ رکھا جائے، تو یہ بھی بڑی ہی سعادت والا دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال کا بجٹ بنتا ہے، تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں اللہ کا پیغمبر روزے میں ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ہم بھی پوری رات عبادت میں گزاریں۔ چھوٹی سی رات ہے، کوئی لمبی چوڑی رات تو ہے نہیں، بہت جلدی گزر جائے گی۔ اس میں لیٹ کر ذکر کر لو، بیٹھ کر ذکر کر لو، جس انداز میں اگر بندہ کہتا ہے میں کھڑا کھڑا تھک گیا ہوں تو وہ بیٹھ جائے، وہ بیٹھ کے ذکر کرے، کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھک گیا ہوں تو وہ لیٹ کر ذکر کرے۔ تو یہ پوری رات اس انداز میں گزارے، پھر دعاؤں میں گزار دے اور اگلے دن کا روزہ رکھے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل حال ہوگی، ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی، اور جو بھی ضروریات اور جو بھی حاجات ہم اللہ سے مانگیں گے، اور جو حاجات ہمیں یاد نہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے خزانے سے ہمارے شامل حال ہوں گے، ہمارے اوپر رحمت اور برکت کا نزول فرمائیں گے، اور تو ہماری تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، میرا اللہ تو ہے ہی بہت کریم، وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، اسے تو ستار اور غفار کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس رات کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنائے، اور اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اہل اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔